अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं फाइका मौज़म। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर के N 133 ज़िमनी इलेक्शन में वोटों की गिनती जारी है। GTV को गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मिलने का सिलसिला जारी है। कुल 254 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी नतीजे का सिलसिला जारी है। पोलिंग स्टेशन नंबर 2 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा मौसूल हो गया है, जहां मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज़ मलिक 103 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी असलम गिल 24 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। लाहौर के NA 133 ज़िमनी इलेक्शन गैर हतमी नतीजा मौसूल हो गया है। कुल 256 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके गैर हतमी नताइज का सिलसिला जारी है। पोलिंग स्टेशन नंबर 2 का गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो गया है, जहां पर मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज़ मलिक 103 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी असलम गिल 24 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। मजीद क्या नताइज आ रहे हैं और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज क्या कहते हैं, जानते हैं शुएब अहमद से। जी शुएब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के हल्का N 133 में जो गिनती का अमल जारी है, GTV को सबसे पहले अपनी जो रवायत बरकरार रखते हुए गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जो मसूल हुए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की ज़ाब्ता अखलाक को मद्देनज़र रखते हुए GTV ने जो नताइज है वो 1 घंटे के बाद ऑनर करना शुरू किया। इस वक्त हमारे पास जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो हल्का N 133 में 206 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, जिसमें से पोलिंग स्टेशन नंबर 2 का गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज़ मलिक यहाँ से 103 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि पीपल्स पार्टी के चौधरी असलम गिल यहाँ से 24 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 5 पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज़ मलिक 358 वोट लेकर पहले नंबर, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल 312 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 25 का गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज़ मलिक यहाँ से 89 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि पीपल्स पार्टी के असलम गिल ने यहाँ से सिर्फ 9 वोट हासिल किए। इसी तरह जो NA 133 के पोलिंग स्टेशन नंबर 26 के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक यहाँ से भी शाइस्ता परवेज़ मलिक पहले नंबर पर, जबकि असलम गिल दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह जो लाहौर का पोलिंग स्टेशन नंबर 242 का जो रिज़ल्ट है उसके मुताबिक जो ख़वातीन का ये पोलिंग स्टेशन, यहाँ कुल 103 वोट कास्ट हुए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के चौधरी असलम गिल 53 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज़ मलिक यहाँ से 46 वोट हासिल कर सकी हैं। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर जो 59 है, वहाँ के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो कुल यहाँ वोटर की तादाद थी 757 थी, लेकिन वोट कास्ट यहाँ सिर्फ 105 हुए। पीपल्स पार्टी के चौधरी असलम गिल अच्छा शुएब, ये बताइएगा कि काउंटिंग कब तक मुकम्मल हो जाएगी अंदाज़न? जी इसके 254 कुल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। जिन पोलिंग स्टेशनों में कम वोट कास्ट हुए उनके तो नताइज आना शुरू हो गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिन एरियाज़ में वोटर्स की तादाद ज़्यादा थी, ज़्यादा टर्न आउट रहा, उनके अभी रिजल्ट लेट हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज तकरीबन रात 9 बजे से पहले मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जी अच्छा शुएब, ये भी बताइएगा कि आज टर्न आउट कैसा रहा? ख़वातीन वोटर्स कितनी बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने निकली? नौजवान और जो बुजुर्ग अफराद थे उन्होंने कितनी तादाद में वोट कास्ट किया? जी बिल्कुल, अगर NA 133 के मुकम्मल हल्के की बात की जाए तो ये हल्के में क्योंकि हुकूमती उम्मीदवार तो इस हल्के से बाहर थे, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन की दोनों जमातों के दरमियान ये मुकाबला था। नून लीग का ये हल्का गढ़ तस्वर किया जाता है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी की जानिब से भरपूर कंपेन की गई, वोटर्स को कायल करने की कोशिश की गई, जो जियाला है उसको जगाया गया, लेकिन हमने देखा क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में उम्र हाल वैसे ही टर्न आउट कम नजर आता है, लेकिन सुबह के औकात में तो बिल्कुल टर्न आउट कम नजर आया। लेकिन छुट्टी का रोज होता है, लाहौरियों की जरा आंख लेट खुलती है, लेकिन दोपहर के औकात के बाद जब लाहौरियों ने नाश्ता किया उसके बाद वो घरों से निकले और फिर हमें कुछ कह लें कि 25 से 30% के करीब जो हमें टर्न आउट नजर आया। और शाम के औकात तक जो एक फिर वोटर्स की तादाद बढ़ी, क्योंकि शाम के औकात में घरों से जो वोटर्स को सपोर्टर्स की जानिब से, उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स को खसूसी ट्रांसपोर्ट मुहैया की गई, उसके जरिए पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया गया। और
شام کے اوقات میں ہمیں ٹرن آؤٹ اس سے زیادہ دیکھنے میں آیا، لیکن اوور آل اگر بات کریں تو یہ تو الیکشن کے نتائج ہی بتائیں گے کہ ٹرن آؤٹ ٹھیک ہے، بالکل الیکشن کے نتائج بتائیں گے کہ کیسا ٹرن آؤٹ رہا ہے، اور جس طرح سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق اگر بات کریں تو شائستہ پرویز جو ہیں وہ پہلے نمبر پر ہے، لیکن اب دیکھنا ہی کہ جب مکمل نتائج آئیں گے وہ کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ فی الحال کے لیے شعیب آپ کا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ نے کہا ہے کہ لاہور میں این اے 133 کے الیکشن کی پولنگ کے دوران پیپلز پارٹی کے کارکنوں پر نون لیگ کے ورکرز کے تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ مریم کالونی میں دھاوے کے بعد نون لیگ کے الیکشن کمیشن کو درخواست الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے مترادف ہے۔ دھاندلی سے اقتدار حاصل کرنے والی جماعت آج دھاندلی کا رونا رو رہی ہے۔ اگر لاہور میں پی پی نے دھاندلی کرنی ہے تو نون لیگ سیاست چھوڑ دے۔ این اے 133 میں آج پہلی دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لاہور کی سیٹ پہ ہونے والے ضمنی الیکشن میں نون لیگ جو ہے وہ دھاندلی کا شور شرابہ ڈال رہی ہے۔ مریم کالونی بلاک 1 کے اندر جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑ رہے تھے، وہاں پہ جا کے نون لیگ کے کارکنان نے حملہ کیا، دھاوا بولا، ہمارے کارکنان پہ تشدد کیا۔ اگر لاہور میں پیپلز پارٹی نے دھاندلی کرنی ہے تو پھر نون لیگ کو چاہیے کہ وہ سیاست چھوڑ دے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا ہے کہ سندھ کے سرکاری ملازمین کسی کے ذاتی ملازم نہ بنے، سرکاری ملازم عوام سے زیادتیاں نہ کریں۔ عمر کوٹ میں پی ٹی آئی ورکرز کنونشن سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ٹرانسفارمر پر مخصوص لوگوں کے کہنے پر دیے جا رہے ہیں۔ سندھ کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا جائے گا۔ میں یہ بات باور کرا دینا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں کہ آپ گورنمنٹ کے ملازم بنے، ذاتی ملازم نہ بنے کسی کے۔ اور حکومت کا کام ہے اپنے لوگوں تک آسانی اور سہولت پہنچانا، مشکلیں پہنچانا نہیں۔ وفاقی ادارہ ہونے کے باوجود ہیسکو سندھ میں مسلسل زیادتیاں کر رہا ہے۔ جن لوگوں کو ٹرانسفارمر چاہیے ان کو نہیں دیے جا رہا ہے، بلکہ مخصوص لوگوں کے کہنے پر دیے جا رہے ہیں۔ تو سندھ کا مقدمہ میں ہمیشہ لڑتا ہوں، لیکن اس بار میرا بھائی مراد سعید بھی میرے ساتھ اس مقدمے میں شامل ہو گیا ہے، تو آپ کا مقدمہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم لڑیں گے واپس جا کے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت عوام کو راشن نہیں بھاشن دے رہی ہے۔ گھر میں بچے آج بھی پیاس اور بھوک سے مر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے چیئرمین پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ انسانی حقوق کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، پرچی پڑھ کر ایک بندہ لیڈر بن گیا۔ کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ پورے ملک میں سب سے زیادہ مہنگائی سندھ میں ہے۔ پیپلز پارٹی نے عزیر بلوچ جیسے مجرموں کو پالا ہے۔ ایک بچہ آیا، اس کا باہر آپ کے پیسے پہ پڑ رہا تھا، اس کو پرچی تمائی، ایک دن سامنے آیا کہ یہ وصیت ہے، یہ پرچی ہے، کل سے میں لیڈر ہوں۔ وہ بھائی مذاق ہے کیا؟ سندھ کے 70% سے زیادہ لوگوں کو زہریلا پانی پینے کے لیے ملتا ہے، جن کو ملتا ہے وہاں پہ جانور اور انسان ایک تالاب میں پانی ان کو میسر ہے۔ سب سے زیادہ غربت پاکستان میں کہاں پہ؟ سندھ میں ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور ایم این اے قادر پٹیل کا کہنا ہے کہ لوگ سرعام اس حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں۔ کل پورے کراچی سے لوگ جمع کر کے کنونشن کے لیے لائے گئے۔ تحریک انصاف نے زبردستی ورکرز کو لا کر کنونشن کیا۔ ہماری قیادت پر کوئی بات کی جائے گی تو ہمیں جواب دینا آتا ہے، یہ شرمندگی کے بجائے دوسرے پر حملے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایوان میں آتے ہوئے دلہنوں کی طرح شرماتے ہیں۔ 3 سال میں سب سے بڑا بحران اخلاقیات کا پیدا کیا گیا۔ پاکستان کا ہر شخص یا جولی اٹھا کر بددعا دے رہا ہے، یا دل میں، یا بہت سارے لوگ تو سرعام گالیاں بھی دے رہے ہیں۔ لیکن ان کی آپ ڈٹائی دیکھیں، بجائے یہ اپنے اعمال پر شرمندہ ہوں، اور بہت سارے ان میں سے ہیں بھی، لیکن کچھ اتنے درجے کے بے شرم ہیں کہ بجائے شرمندگی کے وہ دوسروں پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کل ایک ورکر کنونشن ہوا، پورے کراچی سے لوگوں کو زبردستی لا کے جمع کیا گیا، لیکن میرا ٹویٹ آپ دیکھ لیں کہ خطاب کرسیوں سے ہی کرنا پڑا۔
پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نے کراچی میں پریس کانفرنس میں وفاقی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. کہا حکومت اخلاق سے گری ہوئی حرکات کر رہی ہے, ملک میں مہنگائی حد سے زیادہ ہے. عمران خان کہتے ہیں IMF نہیں جائیں گے, جب روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو حکمران چور ہوتا ہے. ہماری قیادت نے کبھی کسی کی پگڑی اچھالنے کی اجازت نہیں دی. جہاں اخلاقیات اور ثقافت کی بات آتی ہے, وہاں پر آج کے دور میں اس حکومت کی جو طرز حکمرانی ہے اس پر بھی ہمیں شدید افسوس ہوتا ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے مہنگائی کیوں کر دی, آپ نے ٹیکس اتنے کیوں لگا دیے, آپ نے پیٹرول اتنا مہنگا کیوں کر دیا. عمران خان جو خودکشی کرنے کی بات کرتا تھا IMF پہ کے حوالے سے, جب بیان دیتا تھا کہ میں IMF نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا, وہ IMF کے سامنے لیٹ کیوں گیا ہے, اس نے ملک کو وہاں گروی کیوں رکھ دیا ہے, اس نے IMF کی کنڈیشنز آنکھیں بند کر کے ماننا کیوں شروع کر دیا ہے, تو اس کے اوپر جواب نہیں ملتا. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی میں ہم کارکن کے طور پر کام کرتے رہے. ہمیں آج تک ہمارے لیڈرشپ نے نہیں کہا کہ کسی کی پگڑی اچھالو, کسی کی بہن کو برا کہو, کسی کی ماں کو برا کہو. اور اب آپ کو بتائیں, سندھ میں بلدیاتی بل کے خلاف رابطوں میں تیزی. MQM کا کراچی میں نون لیگ سے رابطہ. عامر خان نے بلدیاتی بل کو شہری سندھ پر حملہ قرار دے دیا. سابق گورنر سندھ محمد زبیر بولے, سیاست میں مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. حکومت مخالف اتحاد نے بھی نئی حکمت عملی کے لیے بیٹھک لگا لی. لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت PDM کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں لانگ مارچ اور اسمبلی سے استعفے کے لیے سفارشات تیار کر لی گئی. تمام سفارشات منظوری کے لیے کل سربراہی اجلاس میں پیش کی جائیں گی. مہنگائی کے خلاف احتجاج کو ضلعی سطح تک لے کر جانے پر اتفاق ہوا ہے. اور اب بات کریں گے سانحہ سیالکوٹ کی. سیالکوٹ کی نجی فیکٹری میں سری لنکن شہری پر تشدد اور نعش کو آگ لگا کر قتل کرنے کے معاملے میں 13 مرکزی ملزمان کو مقامی عدالت میں پیش کر دیا گیا. پولیس کی درخواست پر عدالت نے 13 ملزمان کو 1 روزہ راہداری ریمانڈ پر پولیس کو دے دیا. ملزمان کو کل گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا. گزشتہ رات CCTV فوٹیجز کی مدد سے مزید 6 مرکزی ملزمان کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے. پولیس CCTV فوٹیج کی مدد سے تاحال 123 سے زائد ملزمان کو حراست میں لے کر تفتیش کر رہی ہے. سیالکوٹ کی نجی فیکٹری میں سری لنکن شہری پر تشدد اور قتل کرنے سے پہلے فیکٹری کے مینیجر ملک عدنان کی ایک اور ویڈیو منظر عام پر آ گئی. ویڈیو میں ملک عدنان مشتعل ہجوم کو پرامن رہنے کی ہدایت کر رہے ہیں. فیکٹری مینیجر ملک عدنان مشتعل ہجوم کو کہہ رہے ہیں کہ اسے علم نہیں تھا, اگر اس نے غلط کیا ہے ہم اس کے خلاف FIR درج کروائیں گے, آپ پرامن رہیں. مشتعل ہجوم نے ملک عدنان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا. ملک عدنان مشتعل ہجوم کو انتہائی قدم اٹھانے سے روکتے رہے, جبکہ مشتعل ہجوم نعرے لگاتا رہا. نے کام کیتا انتہائی گھٹیا, انہوں نہیں سی پتا نا اس چیز کا. چلے بس سانو پتا ملک صاحب, سانو پتا اسی انہوں نے فیکٹری بھی نہیں رکھنا, تو پرچہ بھی کرانا ہے. جی نہیں 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 پہلا بھی ایک بار ہوا ہے, اسی نے ملک بھی کر دینا. سیالکوٹ واقعے پر ہم سب کا سر شرم سے جھک گیا. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سیالکوٹ واقعے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے موقف کی تعریف کی. کہا, مولانا فضل الرحمان کے بیان پر احسن اقبال اور مصطفیٰ نواز کھوکر کا بیان قابل تحسین ہے. پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں لیڈرشپ موجود ہے. وزیراعظم عمران خان کل پاکستان کے سب سے بڑے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. اسپورٹس میلے میں 2700 لڑکوں کی شرکت اسے دیگر مقابلوں سے ممتاز بنا رہی ہے. سری لنکا کے شہری کے ساتھ جس طریقے سے جو کچھ ہوا, اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہم ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا ہے. مجھے یقیناً اس کے اوپر مجھے جو ہے وہ تحسین کرنی چاہیے, جس طریقے سے احسن اقبال صاحب نے, جس طریقے سے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کے اوپر جو انہوں نے جواب دیے ہیں, وہ بڑے اس امر کا اظہار ہے کہ ہمارے ہاں تمام سیاسی جماعتوں کے اندر لیڈرشپ موجود ہے جو اس خطرے کا احساس کرتی ہے اور اس کو اس سے نبٹنا چاہتے ہیں, بحیثیت قوم نبٹنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان ایک مشعل جلائیں گے, جس کے بعد اس بہت ہی شاندار سپورٹس میلے کا آغاز ہوگا. پورے پاکستان سے مجھے بہت ہی زیادہ اس بات کی بھی خوشی ہے کہ جہاں 3300 ہمارے جو بچے ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, لڑکے ہیں, وہ حصہ لے رہے ہیں, وہیں پر 2700 لڑکیاں ان سپورٹس میں حصہ لے رہی ہیں, اور یہ ایک وائبرنسی ظاہر کرتی ہے پاکستان کی سوسائٹی کی.
سینٹ میں قائد حزب اختلاف سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ سیالکوٹ واقعے پر ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں اور پوری قوم ندامت میں ہے۔ لودھرا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ اس واقعے پر سری لنکن وزیر اعظم سے ذاتی طور پر اظہار افسوس کرتا ہوں اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں اور پوری قوم جو ہے وہ ندامت میں ہے۔ جو وزیر اعظم ہیں راجا پراکسا صاحب سری لنکا کے، میں ان کو ذاتی طور پہ بھی میں ان کو افسوس کرتا ہوں اس ثانیہ کا، اور انشاءاللہ میں مطالبہ کروں گا حکومت سے کہ ان کو جو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ ویلکم بیک۔ سندھ کے مختلف شہروں میں سندھی کلچر ڈے انتہائی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ سکھر، نواب شاہ، کشمور، مٹھی، تنگوانی، پنواقل، میرپور، ماتھیلو، ٹنڈوالا یار اور دیگر شہروں میں سندھی کلچر ڈے کے موقع پر شہری سندھی ٹوپی اور اجرک پہن کر سندھی ثقافت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اس موقع پر کیا بچے اور کیا بڑے سبھی پرجوش نظر آ رہے ہیں، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی سے کشمور تک سندھی کلچر ڈے انتہائی جوش اور خروش سے منایا جا رہا ہے۔ سکر میں سندھی ثقافتی دن بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جہاں شہری سندھی ٹوپی اور اجرک پہن کر سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرتے نظر آتے ہیں۔ نواب شاہ سندھی ثقافت کے رنگوں میں رنگ گیا۔ اس موقع پر مختلف سیاسی سماجی تنظیموں کی جانب سے ثقافتی ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع تھرپارکر سمیت ننگر پاکر، اسلام گوٹ اور مٹھی کے مختلف اسکولوں سے ریلیاں نکالی گئی۔ نوجوانوں، بزرگ، بچوں نے اپنا سندھی ثقافتی لباس پہن کر قومی گیتوں پر رقص کیا۔ میرپور، متھیلو، بھٹچا، چھاچرو، کشمور، کنکوٹ میں ثقافتی دن بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ لوگ سندھی ٹوپی اور اجرک پہن کر اپنی سندھ دھرتی سے محبت کا اظہار کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تنگولی، گھارو، ٹنڈولا یار، پنو عاقل میں بھی سندھی ٹوپی اجرک ثقافتی دن بھرپور طریقے سے آج منایا جا رہا ہے۔ میرپور خاص میں سندھی ثقافتی دن کے موقع پر پریس کلب کے سامنے مرکزی کیمپ لگایا گیا۔ خیرپور میں بھی سندھی ثقافتی دن پر بڑی تعداد میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ سجاول کی تحصیل ڈوڑ میں سندھی ثقافتی دن کو عید کی طرح منایا جا رہا ہے۔ مختلف مقامات پر تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر کی طرح کوئٹہ میں بھی سندھ کی ثقافت کے دن پر سندھی ٹوپی اجرک کو اجاگر کرنے کے لیے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ بچوں، بوڑھوں اور جوانوں نے ثقافتی لباس زیب تن کیے، سندھی ثقافتی رقص بھی پیش کیا۔ کوئٹہ سے بشرا قمر کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ کوئٹہ میں سندھی ثقافت کا دن بھرپور جوش و خروش سے منایا گیا۔ مختلف مقامات پر منعقدہ تقریبات میں خواتین، نوجوان، بچے، بوڑھے سبھی سندھی اجرک ٹوپی پہنے بھرپور انداز میں شریک ہوئے اور علاقائی گیتوں پر رقص بھی کیا۔ تقریب میں شریک سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کا کہنا تھا کہ سندھ کی تہذیب عرض پاکستان کا تاج ہے۔ یوم ثقافت سندھ ہمارے لیے ہم آہنگی اور بھائی چارے کا پیغام ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی قومیں رہتی ہیں یہ سب ایک ساتھ ایک یکجہتی کے مظاہرے کے لیے ہمیشہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بلوچ کلچر ڈے ہو، پٹھان کلچر ڈے ہو، ہزارہ ہو، سندھی ہو، ہر لحاظ سے ہو، تو ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہی شاید اس یکجہتی کو اور بڑھاتی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ایسے ایونٹس کے اندر شرکت کریں گے۔ تقریب میں آئے مہمانوں کو منتظمین کی جانب سے سندھی اجرک اور ٹوپیاں بھی پیش کی گئیں۔ کیمرامین فتح محمد کے ساتھ بشرا قمر، جی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ بلوچستان کے سب سے بڑے صنعتی شہر حب میں سندھی ثقافتی دن جوش و خروش سے منایا گیا۔ مختلف تنظیموں کی جانب سے ثقافتی ریلیاں نکالی گئیں جو شہر کے مختلف شاہراہوں سے گزر کر بلدیہ ریسٹ ہاؤس پر اختتام پذیر ہوئیں۔ اس موقع پر نوجوان اور بچے سندھی گیتوں اور ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے دکھائی دیے۔ ریلی کی شرکا میں روایتی اجرک اور سندھی ٹوپی کے تحفے بھی پیش کیے گئے۔
मुताबिक बरतानवी फुटबॉलर माइकल ओवन का कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइवर का हिस्सा बन गए। माइकल ओवन पाकिस्तान में सॉकर सिटी बनाकर नौजवानों की तरबियत करेंगे। माइकल ओवन ने वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तानी फैंस के नाम वीडियो पैगाम में कहा कि वो पाकिस्तानी नौजवानों की आलमी मयार के मुताबिक कोचिंग के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी नौजवानों को लोकल से ग्लोबल तक लाने में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कामयाब जवान प्रोग्राम के जरिए फुटबॉल का ज़बरदस्त टैलेंट तलाश करूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने माइकल ओवन को कामयाब जवान का सफ़ीर बनने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट को तलाश करने का ज़बरदस्त मौका फराहम कर रहे हैं। नौजवानों के लिए पूरी मनसूबाबंदी के साथ जामे प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। नौजवानों से खिताब में आइंदा का लाहे अमल बताऊंगा। नौजवानों को खेलों जैसी मस्बत सरगर्मियों के मौके फराहम करना होंगे। पाकिस्तान के मकामी टैलेंट को आलमी सतह पर कामयाब देखना चाहते हैं। उस्मान डार ने कहा कि माइकल ओवन की शमूलियत पाकिस्तानी टैलेंट के लिए हौसला अफजा खबर है। इंटरनेशनल कोचिंग मकामी टैलेंट को निखारने में मददगार साबित होगी। वज़ीर आज़म के टैलेंट हंट प्रोग्राम के आगाज में सिर्फ एक दिन बाकी है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। लाहौर के पोश इलाके डिफेंस फेस 8 में अलमनाक ट्रैफिक हादसा हुआ, जहां तेज़ रफ्तार गाड़ी ने सड़क पार करने वाले 4 बच्चों को कुचल डाला। बच्चों को जख्मी हालत में फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां दौरान इलाज एक बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। जंग के नवाही गांव में असिस्टेंट कमिश्नर जंग मोहम्मद इमरान जाफर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर जंग इमरान जाफर आज इतवार छुट्टी के दिन अपने आबाई गांव भुआना आए हुए थे, जहां उनका रिश्तेदारों से झगड़ा हो गया था और उनके कज़न ने मुश्तिल होकर फायरिंग कर दी। फायरिंग से इमरान जाफर मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने फरार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। इमरान जाफर 4 माह कबल मुनकिरा से जंग तैनात हुए थे। डेरा गाजी खान में तारीख की सबसे बड़ी डकैती। थाना गुदाई की हुदूद में डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी में 3 गार्ड्स को यरगमाल बनाकर डकैत लूट मार में मसरूफ रहे। डकैत फैसल फार्मा से मल्टी नेशनल कंपनीज की 6 करोड़ रुपए से जायद मालियत की अद्वियात 3 ट्रकों में भरकर ले गए। इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मरकजी अंजुमन ताजरान ने माल मसरूका फौरी बरामद न होने पर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। डीपीओ मोहम्मद अली वसीम ने वाक़े का नोटिस लेते हुए डीएसपी सिटी सर्कल की सरबराही में टीम तश्कील दे दी। कराची के इलाके डिफेंस फेस 7 के बंगले में डकैती की बड़ी वारदात। अकेली मालकिन को घर के मुलाजमीन ने कंगाल कर दिया। मुलाजमीन घर से जेवर, नकदी और कीमती सामान ले उड़े। और अब आपको बताएं, बलूचिस्तान के इलाके आवारान में लाइट वेट जहाज जेरोकॉप्टर को गिरकर तबाह होने से इंस्ट्रक्टर पायलट काजी अजमल जाँ बहक हो गए। ज़राए के मुताबिक पायलट काजी अजमल अपना जेरोकॉप्टर कराची से फ्लाई करके बलूचिस्तान की हुदूद में दाखिल हुए थे। काजी अजमल कुन मलीर के इलाके में परवास करते हुए 3 दिन कबल लापता हो गए थे। बलूचिस्तान वाइल्ड लाइफ के एहलकार अमानुल्लाह साजिदी के मुताबिक काजी अजमल का तैयारा पोलडाट के मुकाम पर क्रैश हुआ। तैयारे का मलबा और पायलट की लाश मिल गई। काजी अजमल का जहाज पहाड़ से टकराकर क्रैश हुआ। दुनिया में अस्पताल इंतजामी की गफलत के बायस हामला खातून बच्चे समेत जाँ बहक हो गए। तहसील अस्पताल लाई गई मरीजा के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए और डॉक्टर अस्पताल अमला खुशगपियों में मसरूफ रहा और मरीजा तड़पती रही। बुरसा का कहना है कि मरीजा ने एक बच्चे को लेबर रूम में जन्म दे दिया। दूसरे बच्चे की डिलीवरी के लिए 8 घंटे तड़पती रही। हालत तशवीशनाक होने पर मरीजा को लाहौर रेफर किया गया। ताहम खातून रास्ते में ही बच्चे समेत जान की बाजी हार गई। वेलकम बैक। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर की शिद्दत कम हुई है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 34वें नंबर पर आ गया। NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 372 केसेस सामने आए हैं। मजीद 6 अफराद इस वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। दूसरी जानिब पंजाब भर में डेंगू के केसेस में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर से डेंगू के 45 मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल 153 अफराद डेंगू से जान की बाजी हार चुके हैं। ज़ियारत संजावी में मेन शारा सड़क के मुकाम पर बर्फबारी के बायस ट्रैफिक के लिए मुअत्तल हो गई है। लेबीज फोर्स की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। बर्फ जमने के बायस फिसलन की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। लेबीज फोर्स की रोड की बहाली में मसरूफ है। एहलकार ट्रैफिक की बहाली के लिए सड़क पर नमक पाशी कर रहे हैं।
اور بلوچستان میں خواتین صحافت کی تعلیم تو حاصل کرتی ہے، لیکن صوبے میں عملی طور پر خواتین صحافیوں کا کردار کم ہی نظر آتا ہے۔ صوبے کی 3 جامعات سے ہر سال درجنوں طالبات صحافت کی تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ اس کے باوجود میڈیا میں عملی طور پر اپنا کردار ادا نہیں کرتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ جانتے ہیں بشرا قمر کی اس رپورٹ میں۔ بلوچستان میں صحافت کا شعبہ خواتین کی خدمات کا متقاضی۔ بلوچستان کی 3 بڑی جامعات میں خواتین کو صحافت کی تعلیم دی جاتی ہے اور ہر سال 60 کے قریب طالبات ان جامعات سے صحافت کی ڈگری لے کر نکلتی ہیں، لیکن پورے صوبے میں صرف 7 خواتین ہی عملی طور پر صحافت سے منسلک ہیں۔ جامع بلوچستان میں شعبہ صحافت کے سربراہ فہیم بلوچ کے مطابق صوبے میں مرد اور خواتین کے لیے رائج غیر منصفانہ نظام خواتین کو عملی طور پر صحافت میں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ لانگ آورز ہیں میڈیا میں کہ کوئی فکس ٹائم نہیں ہوتا، کبھی بھی بلا لیتے ہیں، ایک وہ ایشو ہے۔ دوسرا یہ کہ پیرنٹس کی طرف سے ان کو الاؤ نہیں کیا جاتا کہ وہ جرنلزم میں جائیں یا مردوں کے ساتھ کام کریں، یا یہ ہے کہ وہ لیٹ تک جو ہے گھر سے باہر نکلیں، تو یہ ریزن بھی ہوتی ہے اس میں۔ شعبہ صحافت کی تعلیم حاصل کرنے والی طالبات کا کہنا ہے کہ وقت کی پابندی اور صحافتی اداروں میں ملازمت کے مواقع نہ ملنا ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایز اے فیمیل مجھے میل سے کمپیٹ کرنا پڑے گا، جو کہ مشکل ہوتا ہے آورس کے حساب سے، اور پھر یہ کوئٹہ ہے تو یہاں پہ لوکل لینگویجز اور اس کے حساب سے آپ کو زیادہ کمپٹیٹیو ہونا ہے، تو اگر میل کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے ایزی ہوتا ہے کمیونیکیٹ کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے یہاں پہ۔ میں اسپورٹس کی فیلڈ میں آؤں اور میں نے مختلف نیوز چینلز میں اپنی سی وی بھی جمع کروائی، وہاں پر اپلائی کیا، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ بیٹ سسٹم نہیں ہے۔ بیٹ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے میں نے جو ہے سوشل میڈیا کو زیادہ اچھا سمجھا اور میں سوشل میڈیا پر کام کر رہی ہوں۔ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں 4 ٹی وی چینلز میں خواتین عملی طور پر صحافت کر رہی ہیں، لیکن کسی اخبار سے کوئی خاتون صحافی وابستہ نہیں۔ کیمرامین فتح محمد کے ساتھ بشرا قمر، GTV نیوز کوئٹہ۔ کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت OGDCL کے زیر اہتمام اسلام آباد میں واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک کی سربراہی OGDCL کے MD CEO سید خالد سراج سبحانی نے کی۔ واک کے شرکا نے ٹریل 5 سے کوڑا اکٹھا کر کے صفائی کا پیغام دیا۔ MD OGDCL نے کہا کہ قدرتی ماحول کا تحفظ ادارے کی ترجیحات میں شامل ہے۔ واک کا مقصد عوام میں قدرتی ماحول کی اہمیت کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں انچولی میں لگنے والا بچت بازار لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ یہ بچت بازار ہر ماہ کے پہلے اتوار کو لگایا جاتا ہے، جہاں بغیر منافع سبزیاں فروخت کی جاتی ہیں۔ وسیم حیدر رپورٹ کریں گے۔ کراچی کے علاقے انچولی بلاک 20 میں موقع پر زہدبہ اور عزم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بچت بازار لگایا جاتا ہے، جہاں انچولی اور اطراف کے لوگوں کی بڑی تعداد خریداری کرتی نظر آتی ہے۔ خواتین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بازار شہر کے دیگر علاقوں میں بھی ہونے چاہیے، کیونکہ یہاں بہت سستی سبزیاں ملتی ہیں۔ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اچھی سبزیاں مل رہی ہیں، منڈی کے ریٹ پر ہمیں سبزیاں مل رہی ہیں اور ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم تو اس تاریخ کا یعنی کہ مہینے کے پہلے ہفتے کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ بازار لگے اور ہمیں فائدہ ہو۔ ہر ہفتے لگے گی تو یہاں والوں کو سہولت ہوگی بہت زیادہ، اور اس مہنگائی کے دور میں تھوڑا سا بھی بچت ہو جائے تو بہت بڑی بچت ہے۔ شہر کی دیگر مارکیٹوں سے آدھی قیمت پر ملنے والی سبزیاں نہ صرف تازہ بلکہ تول میں بھی پوری ہوتی ہے۔ آلو، پیاز، مٹر، گوبھی، ٹماٹر سمیت دیگر سبزیاں اور 10 کلو آٹے کے بیگ بھی آدھی قیمتوں میں فروخت کیے جاتے ہیں۔ مرد حضرات کا کہنا ہے کہ موقع پر زہدبیہ فلاحی اداروں کی جانب سے اچھی کوشش ہے۔ ہر چیز جو ہے بازار سے بہت سستی ہے اور بہت آرام سے مل رہی ہے، بالکل فیملی کا ماحول ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تولنے میں آسانی ہے۔ آج کل تو مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ خریدنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، بس جس طریقے بھی چل رہے ہیں بس چل رہا ہے آدمی۔ اب یہاں پہ تھوڑی سہولت مل گئی ہے ہمارے کو کہ بازار سے آدھے ریٹ پہ مل رہا ہے ہمارے کو۔ اس طرح کے اقدامات مہنگائی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ موقع پر زینبیہ اور عدم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام لانچولی میں لگنے والے اس بچت بازار میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بازار ہر ہفتے لگایا جائے تاکہ مہنگائی کے اس دور میں غریب اپنا گزارا کر سکے۔ سبزیاں انتہائی کم ریٹ پر اس بازار میں موجود ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر مسلسل لوگوں کا رش لگا ہوا ہے۔ کیمرامین علی رضا کے ساتھ وسیم حیدر، GTV نیوز کراچی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں LPG سلنڈرز کی منمانی قیمتیں شہریوں سے وصول کی جا رہی ہیں۔ پہلے سے جاری گیس بحران اور LPG مہنگی ہونے سے گھریلو صارفین کو دوہری مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ GTV حیدر شرازی سے۔ جی حیدر، بتائیے۔
जी, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लाम आबाद और जुड़वां शहर रावलपिंडी में जहां अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे की वजह से शहरी परेशान हैं, वहीं पर दोनों शहरों में LPG गैस की फ़ी किलो कीमत में इस्तेहकाम ना होने की शिकायत भी हैं। रावलपिंडी में 280 से लेकर 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से गैस मिल रही है, जबकि इस्लामाबाद में 230 और 240 रुपये फ़ी किलो LPG गैस मिल रही है। तो इस हवाले से शहरी चाहते हैं कि चेक एंड बैलेंस हो, मनमाने रेट्स नहीं होने चाहिए। दूसरी जानिब अब जब हमने दुकानदारों से बात की तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो IMF के साथ शराइत के बाद अब टैक्स छूट ख़त्म की जा रही है, तो इस हवाले से हुकूमत इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे ताकि जो गैस प्रेशर की वजह से घरेलू सार्फिन परेशान हैं, उसके बाद अब LPG की कीमतों की वजह से कहीं शहरियों को दोहरी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो इस हवाले से पंजाब भर में हड़ताल की तो कॉल दी गई है ताकि जितने भी ये दुकानदार हैं, डीलर्स हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों। दूसरी जानिब शहरी भी चाहते हैं कि कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चेक एंड बैलेंस रखा जाए ताकि चेक एंड बैलेंस रखते हुए शहरियों को रिलीफ फराहम की जाए। जी, हैदर शिराजी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, महंगाई की हालिया लहर ने खवातीन के लिए बनना और संवरना भी मुश्किल कर दिया। कॉस्मेटिक्स की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद खवातीन को मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रही हैं बिस्मा रफीक। जी बिस्मा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें औरत के बनाव सिंगार के हवाले से तो बनना संवरना औरत का शौक़ भी है और उनका हक़ भी, लेकिन हुकूमत की जानिब से ख़वातीन से हुकूमत जो है ये हक़ छीनना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर हुकूमत की जानिब से 17% जो है वो टैक्स लगा दिया गया है, जिसके बायस जो अशिया है वो काफ़ी महंगी हो गई हैं, जिसके बायस और ख़वातीन जो है वो चीज़ें लेना जो है उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब जैसे कि अगर हम मस्कारे की बात करें तो मस्कारा जो है वो पहले 300 से 400 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन अब जो है वो वही मस्कारा 1200 और 1500 के करीब पहुंच चुका है। मेरे साथ इस वक्त ब्यूटिशियन मौजूद हैं। मैम, आप मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि प्रोडक्ट्स तो काफ़ी महंगी हो गई हैं, इस महंगाई की वजह से आपको किस परेशानी का सामना? जी, ऐसा है कि महंगाई इतनी हो गई है कि प्रोडक्ट्स की कीमत जो है वो ऊपर जा रही है और कस्टमर वापस जा रहे हैं सुन के। तो इस इमरान खान से ये अपील है हमारी कि महंगाई की तरफ थोड़ा ज़ोर कम दें और हमारे जो ख़वातीन के खासकर कॉस्मेटिक्स वगैरह है इसकी तरफ कीमतों की कमी लाना शुरू करें ताकि हमारा कारोबार पे ज़्यादा बुरा असर ना पड़े। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका ये कहना है कि जैसे कि हुकूमत की जानिब से कॉस्मेटिक्स पर जो है वो काफ़ी टैक्सेस लगाने के बाद उनको काफ़ी महंगा कर दिया गया है। जितनी भी ख़वातीन हैं उनकी इमरान खान साहब और इस हुकूमत से जो है वो रिक्वेस्ट है कि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें उनकी कीमतों में कमी की जाए ताकि ख़वातीन जो है वो अपने शौक़ के मुताबिक ये चीज़ें ख़रीद सकें और अपने पर जो है वो बनाव सिंगार कर सकें। जी, आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सियालकोट में श्रीलंकन बाशिंदे को बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान को उनकी बहादुरी और हौसले की दाद देते हुए तमग़े शुजाअत देने का ऐलान कर दिया। अपने ट्विटर पैगाम में इमरान खान ने मलिक अदनान को उनकी बहादुरी और शुजाअत पर सैल्यूट पेश किया है। मलिक अदनान ने सियालकोट की निजी कंपनी के मैनेजर को उस वक्त बचाने की कोशिश की थी जब मुश्तिल हुजूम तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में उस पर तशद्दुद कर रहा था। मलिक अदनान प्रियांथा कुमारा नामी श्रीलंकन शहरी को बचाने के लिए उसके जिस्म पर ढाल बन गए थे, ताहम जालिम हुजूम ने उसकी जान ले ली। पंजाब में ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात थम ना सके। लाहौर में चौहन के इलाके हैदरी कॉलोनी में 25 साला फैक्ट्री मुलाजिमा की तशद्दुद शुदा नाश बरामद हुई है। परवीन नामी खातून को निहायत बेदर्दी से कत्ल किया गया था। पुलिस ज़राए का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक नाश 3-4 दिन पुरानी लग रही है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ वकार शौकत से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर के इलाका जो है वो हैदरिया कॉलोनी में फैक्ट्री मुलाजिमा खातून की तशद्दुद शुदा लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक खातून को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। इतला मिलने पर पुलिस ने जो है वो मौका पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि पुलिस का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक लाश 3 से 4 दिन पुरानी बताई जा रही है। ताहम पुलिस और फोरेंसिक टीमें जो है वो तमाम तहकीकात करके शवाहिद इकट्ठे कर चुकी हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि खून की शनाख्त जो कि 25 साला परवीन के नाम से हुई है और समाज की रिहायशी बताई जा रही है। मकबूला निजी फैक्ट्री में मुलाजिम थी और 5-6 दिन पहले जो है वो मकान किराए पर लिया और ये हादसा पेश आया। ताहम पुलिस ने मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका वकार शौकत।
اور دنیا کی معمر ترین ٹیسٹ کرکٹر ایلن ایش 101 برس کی عمر میں چل بسی۔ ایلن ایش دائیں ہاتھ کی فاسٹ بالر تھی جنہوں نے اپنے کریئر میں 10 وکٹیں حاصل کی۔ وہ دنیا کی معمر ترین ٹیسٹ کرکٹر تھی۔ انہوں نے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو آسٹریلیا کے خلاف 1937 میں کیا تھا۔ وہ 1949 میں ایشز کھیلنے انگلش ٹیم کے ہمراہ آسٹریلیا بھی گئی تھی۔ کرکٹ کے علاوہ ایلن ایش نے M16 برطانوی خفیہ ایجنسی کے لیے جنگ عظیم دوئم کے دوران کام کیا۔ اور بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں پولیس کو کاغذی کارروائی میں اردو کے الفاظ استعمال نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج چوہان نے پولیس کو مکمل طور پر ہندی الفاظ استعمال کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ مدھیہ پردیش پولیس برطانوی دور سے اردو اور فارسی اصطلاحات استعمال کرتی رہی ہے۔ بھارتی وزارت داخلہ نے بھی وزیر اعلیٰ شیوراج چوہان کے حکم کے بعد محکمہ پولیس کو اردو اور فارسی زبانوں کے الفاظ استعمال کرنے سے روک دیا ہے۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں موسم کی۔ موسم سرما کی پہلی بارش نے اسلام آباد کے موسم کو مزید سرد اور خوشگوار کر دیا۔ چھٹی اور سردی کا مزہ لینے شہری باہر نکلے تو موسم کی خوبصورتی نے خوشی کو دوبالا کر دیا۔ بوندا باندی میں شہریوں نے تفریحی مقامات پہنچ کر خوب انجوائے کیا۔ اسلام آباد سے آفتاب جہان کی رپورٹ دیکھیے۔ دسمبر میں اسلام آباد کی خوبصورتی مزید نکھر گئی۔ سردیوں کی پہلی بارش نے شہر بے مثال کو مزید دلکش بنا دیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد اسلام آباد کے مختلف مقامات پر پہنچ کر خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہوتی رہی۔ دسمبر کی پہلی بارش ہے اور ہم دوستوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اسلام آباد کے حسین موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بوٹنگ بھی کی ہے ہم نے، ہارس رائڈنگ بھی کی ہے، ٹرین کی بھی سیر کی ہے۔ شہری کہتے ہیں چھٹی کے روز بارش اور خوبصورت موسم نے تفریح کو دوبالا کر دیا۔ موسم بھی بہت اچھا بنا ہوا ہے، ہم نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اتنا زیادہ مزہ آئے گا، تو ہم نے ابھی بوٹنگ کی ہے، بہت ہی زیادہ مزہ آیا۔ بچے بھی سہانے موسم میں مزے کرتے رہے۔ بوٹنگ کر کے مجھے بہت مزہ آیا ہے۔ I'm having so much fun۔ یہاں پر رین بھی ہو رہی ہے، موسم بہت ہی خوشگوار ہوا ہے۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ آئی ہوں، ہم نے بوٹنگ کی اور بہت مزہ آ رہا ہے۔ اتوار کی چھٹی بارش کے بعد اسلام آباد کے شہریوں کے لیے مزید یادگار بن گئی۔ شہر اقتدار اپنی خوبصورتی میں بے مثال آپ ہے، تو وہی اتوار کے روز جہاں بوندا باندی نے اسلام آباد کے موسم کو خوشگوار بنایا ہے، تو وہیں شہر اقتدار کے باسیوں نے اسلام آباد میں بوٹنگ کر کے اپنی چھٹی کے روز کو اور فن ڈے بنا لیا۔ کیمرامین رضوان علی کے ساتھ آفتاب جہان، GTV نیوز، اسلام آباد۔ معلم جبہ اور کالام میں بھی موسم سرما کی پہلی بارش شروع ہو گئی ہے۔ بڑی تعداد میں سیاحوں نے معلم جبہ اور کالام کا رخ کر لیا ہے۔ معلم جبہ اور کلام میں برف باری شروع ہو چکی ہے۔ سوات برف باری سے حسین وادیاں مزید نکھر گئے۔ ایک بریک کے بعد ہیڈ لائن کے ساتھ پھر حاضر ہو گئے۔ دیکھتے رہیے GTV نیوز۔